The fact is کہ کینیڈا نے اپنا انٹرسٹ ریٹ کٹ کیا after the decision. یورپین سینٹرل بینک نے بھی اپنے انٹرسٹ ریٹس کٹ کیے by 0.25% to 3.75% despite the fact کہ ادھر افراط زر بڑھ رہی تھی last month. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی شرح سود میں 150 بیس پوائنٹس کی کمی کر کے 20.5% کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. صحیح فیصلہ ہے and is the timing okay? I think the time is absolutely right. یہ وقت پہ کرنا چاہیے تھا ان کو. I would have thought کہ 300 بیسس پوائنٹ بھی کٹ کر سکتے تھے. 150 بیسس پوائنٹ کو بہت زیادہ کنسرویٹو ہیں, لیکن بہرحال ایٹ لیسٹ اٹس اے موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور مفتاح گو کہ مئی کے لیے افراط زر کی شرح گزشتہ سال مئی کے 30% سے کم ہوئی ہے, 11% تک آ گئی ہے, مگر افراط زر اب بھی 24% ہے. اس افراط زر کے ساتھ فی کا شرح نمو منفی ہے. انفارچونیٹلی پاورٹی اور غربت بڑھ رہی ہے. مالی خسارہ ناقابل برداشت حد تک زیادہ ہے ہمارے لیے. ٹیکس محصولات آج بھی بہت کم ہیں, اور ساتھ ہی ہمارے ڈیٹس یعنی کہ بیرونی قرضے اور مقامی قرضے دونوں ایک بڑی خطرناک حد تک زیادہ ہیں. ہماری حکومت کی ترجیحات کے حوالے سے اور ڈائریکشن کے حوالے سے رائٹ ناؤ the budget is day after tomorrow, آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میرا تقاضا ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے. جیسے بات ہوئی کہ جو بھی اخراج, جو بھی افراط زر کمی کرنے کے لیے جو بھی سیکریفائس دینی پڑی وہ لوگوں کو دینی پڑی, انڈسٹری کو دینی پڑی. ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی. ہماری جو شرح نمو ہے یا گروتھ ہے یا معیشت کی جو پیداوار ہے اس میں کوئی بڑھوتری نہیں آ رہی ہے. تو ہمارے جو بچے بڑے ہو کے کام میں جا رہے ہیں وہ ان امپلائڈ ہو رہے ہیں. تو اس حساب سے حکومت نے سیکریفائس نہیں کی, صرف لوگوں سے سیکریفائس کروائی ہے. اور اب بھی جو بجٹ میں باتیں آ رہی ہیں کہ 1200 سے 1500 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پروگرام ہوگا جس کے اندر یہ ایم این ایز جو ہیں وہ پروجیکٹ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایک دم مناسب بات نہیں ہے. اس وقت آپ کو اخراجات کم کرنے چاہیے تاکہ خسارہ کم ہو اور اسٹیٹ بینک کو کم پیسے چھاپنے پڑیں تاکہ نوٹیں کم چھپیں اور تاکہ مہنگائی کم ہو. لیکن کوئی حصہ نہیں ڈال رہی ہے حکومت. صرف اسٹیٹ بینک کو چھوڑ رہی ہے اور اسٹیٹ بینک اتنا زیادہ شرح سود رکھ رہی ہے کہ اکانومی بیٹھتی ہے, اس کی وجہ سے افراط زر کو کم کرنے کے لیے مقرر کردہ بلند شرح سود کے نتیجے میں آپ نے وجہ فرمایا بے روزگاری اور غربت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے انفارچونیٹلی, اور قربانی صرف نجی شعبے اور ٹیکس دہندگان نے برداشت کی ہے. تاہم دیٹ برنگز اس ٹو دی $1 million question, وفاقی یا صوبائی حکومتوں نے اس قربانی میں اپنا حصہ یا پرسہ کیوں نہیں ڈالا اور ڈالنے کے لیے کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ ان کے اخراجات میں بلا روک ٹوک اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, ہم بھاری خسارے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں, اور جو کام کرنے والے ہیں مجھے بتایا گیا جب انٹرویو بھی ہم نے کیا فائنانس منسٹر کا کہ این ایف سی کو ری وزٹ کیا جائے گا, نہیں کیا گیا, نہیں کوئی بیٹھک لگی. میری گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے, اور ہم سب جانتے ہیں مہر کہ یہ کتنا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ڈر کے کام کرتے ہیں, اور ان کو جو اس وقت ضروری تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو یہ جو 2 ٹیکس ہیں پراپرٹی کا اور زراعت کا, یہ وفاق کو دینے پڑیں گے, اور وفاق جو پیسے دے رہی ہے صوبوں کے وہ کم کرنے پڑیں گے. وہ نہیں کریں گے 10 کروڑ لوگ اب آپ کے چلے جائیں گے اس سال کے آخر میں کے پیچھے, اور لوگ غربت میں ڈالیں گے. مگر مفتاح بتائیے گا کہ دیکھیں نا ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ بڑے زمیندار جو ہیں یا پھر امیر شہری جو ہیں, پراپرٹی مالکان جو ہیں, ان کو شامل کرنے کے لیے ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کی بجائے اس سال بھی ٹیکس جمع کرنے کی کوششیں ایک بار پھر مینوفیکچرنگ انڈسٹری, تنخواہ دار, سیلریڈ کلاس ملازمین, ان پر تمام تر توجہ مرکوز ہوئی ہے. یعنی کہ صرف تنخواہ دار اور متوسط طبقہ مینوفیکچرنگ اور کارپوریشنز پر ہی ٹیکس ان سے ہی اب ایک بار پھر چھوڑا جائے گا. اب ٹیکسٹائل کی صنعت ایک بار پھر توانائی کے جو ریجنل آپ کے مسابقتی ٹیرف ہے, کمپیریبل ٹیرف ہے, اس کا ڈیمانڈ کر رہی ہے. آئی ایم ایف تمام استثنا کو اور ایمنیسٹی کو رول آؤٹ کر چکا ہے اور کہہ چکا ہے that they will not tolerate this. ادویات کی فروخت پر بھی جی ایس ٹی کی بات ہو رہی ہے, پیٹرول اور ڈیزل پر بھی مزید ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے. سو وفاقی حکومت اب جب ادویات, دودھ, پاؤڈر, دیگر ضروریات پہ 18% سیل ٹیکس عائد کرے گی, کیا کرے گی عوام سر؟ کدھر جا کے سر ماریں گے یا کیا کریں گے؟ دیکھیے مہر 2 اصول ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے. ایک کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکویٹی, جتنے لوگ پیسے کماتے ہیں اگر برابر تنخواہ ہو یا برابر آمدن ہو تو ان کو برابر ٹیکس دینا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا ہے, اگر آپ ایک دکاندار ہیں تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہے, اگر آپ کے پاس ہزاروں ایکڑ بھی زرعی اراضی ہو تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا. تو آپ نے ایک ہاریزونٹل ایکویٹی کا جو رول ہے وہ آپ نے وائلیٹ کیا ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے ورٹیکل ایکویٹی, کہ جو زیادہ پیسے والے ہوں وہ زیادہ ٹیکس دیں ایون ایز اے پروپورشن آف دیئر انکم. ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے. ہم جو ہے وہ اربوں روپے کی پراپرٹیز جن کے پاس شہروں میں ہے ہم ان سے ٹیکس نہیں لیتے, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دوائیوں پہ سیلز ٹیکس لگا دیں گے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سیلز ٹیکس بڑھا دیں گے 1%. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مالی یا چوکیدار یا ڈرائیور اگر ایک صابن خریدتا ہے تو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ 18% پیسے دو
اب ہم کہہ رہے ہیں 19% سر یہ تو تباہ کون ہے نا, یہی تو میں کہہ رہی ہوں قطع کلامی ماں مفتاح صاحب.